تجاوزات کے قیام سے نہ صرف پیدل چلنے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ اس سے ٹریفک جیم کا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے جو حادثات کا سبب بنتا ہے۔ 18 ہزاری کے چوک میں تجاوزات کی بھرمار نے عوام کو شدید مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے۔ اس کی تفصیلات بتا رہے ہیں لیاقت شام اپنی اس رپورٹ میں۔ میں اس وقت 18 ہزاری کے مین چوک پر موجود ہوں۔ تحصیل 18 ہزاری کا تمام تر کاروباری انحصار اسی ایک چوک سے وابستہ ہے۔ اس چوک سے قریبی 8 اضلاع کے لیے ٹرانسپورٹ دن رات چلتی رہتی ہے۔ دکاندار حضرات کے دکانوں سے باہر سامان رکھنے سمیت سبزی و فروٹ والوں کے علاوہ ہوٹل والوں نے بھی اجارہ داری بنا کر تمام اطراف سے سڑکوں پر ناجائز تجاوزات کر رکھی ہیں، جس کے باعث پیدل چلنے والوں کے لیے تو کسی بھی طرف سے کوئی راستہ نہ ہے۔ بہتی گنگا سے ہاتھ دھونے میں چنچی رکشا والے بھی کسی سے پیچھے نہ رہے ہیں اور ان موٹر سائیکل رکشا والوں نے بھی سڑک اور چوک کے چاروں طرف میں اپنی مرضی کے مطابق سٹینڈ قائم کر لیے ہیں اور ان کو اس بات سے کوئی سروکار نہ ہے کہ وہ ٹریفک میں رکاوٹ کا سبب بھی بن رہے ہیں۔ دوسری طرف گاہکوں کو متوجہ کرنے کے لیے دکانداروں نے بھی اپنا تمام سامان مکمل فٹ پاتھ استعمال کر کے سڑک کے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ کوئی انتظامی افسر یہاں موجود نہ ہونے کے باعث اس چوک پر ناجائز تجاوزات میں دن بدن اضافہ یہاں کے مکینوں کی پریشانیاں بڑھاتا جا رہا ہے۔ ناجائز تجاوزات کے خاتمہ سے جہاں ٹریفک کی روانی برقرار رہتی ہے وہیں حادثات کی روک تھام میں بھی مدد ملتی ہے۔ لیاقت علی شام، دنیا نیوز، 18 ہزاری جنگ۔ ناظرین، مملکت خداداد پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آئی تھی، جس میں تمام مذاہب کو ان کے عقیدے کے مطابق عبادات کی آزادی دی گئی ہے۔ پاکستان میں بھی تمام اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے اور وہ آزادی کے ساتھ عبادات میں مصروف ہیں۔ احسن جگ ہمیں میلہ مریم آباد کی تقریبات کا احوال بتا رہے ہیں جو مسیحی برادری کی اہم ترین عبادت گاہ ہے۔ آئے دیکھتے ہیں۔ سکھے کی منڈی سے میں ہوں احسان جگ۔ میلہ مریم آباد کی تقریبات شروع ہو چکی ہیں جس میں ملک بھر سے لاکھوں زائرین شرکت کر رہے ہیں۔ سکھے کی نواحی علاقہ میں یہ وہ مقام ہے جو 61 سال سے مسیحی برادری کی عبادت گاہ ہے۔ اس مقام کی بنیاد 1949 میں بیلجیم سے آئے ہوئے رچرڈ نیک نے ڈالی اور بعد میں اس کو آخری آرام گاہ بھی قبول کیا۔ آج یہ جگہ پاکستان کا سب سے بڑا مسیحی برادری اجتماع ہے اور مسیحی برادری اپنے دل کی مرادیں پوری کرنے کے لیے پیدل اور سائیکلوں پر سفر کر کے اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ اس مقام پر پہنچنے والے زائرین کا کہنا ہے دل کی نماز پوری ہوتی، جو مراد ہوتی ادھر سے پوری ہوتی۔ دہشت گردی کے پیش نظر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ آج یہ مقام دنیا بھر سے آئے ہوئے مسیحی برادری کی زیارت گاہ ہے اور یہاں پر اکٹھے ہو کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ ناظرین، گرم موسم میں یقیناً آپ کسی پرفضا مقام کی سیر کو جاتے ہوں گے اور آپ کی کوشش ہوتی ہوگی کہ کسی لگژری ہوٹل میں قیام کر کے موسم کا لطف اٹھائیں۔ وہیں خانہ بدوش بھی ہیں جو کسی لگژری ہوٹل میں قیام تو افورڈ نہیں کر سکتے لیکن گرم موسم کی شدت سے بچنے کے لیے مری جیسے پرفضا مقام پر آتے ہیں اور اپنے خیموں میں قیام کر کے موسم کا لطف اٹھاتے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں سردار اقبال سے۔ مری سے میں ہوں سردار اقبال، موجود ہوں مری کے خوبصورت گھنے جنگلات میں، جہاں خیمہ بدوش اپنی زندگی کے دن اس خوبصورت موسم میں گزار رہے ہیں۔ ملک بھر میں گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے ستائے سیاحوں نے مری کا رخ کر رکھا ہے، جو اپنی دولت کے بل بوتے پر خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی راتیں نہ صرف مہنگے بلکہ لگژری ہوٹلوں میں گزارتے ہیں۔ لیکن سینکڑوں خانہ بدوش ایسے بھی ہیں جو صرف گرمیوں سے بچنے کے لیے یہاں قیام پذیر ہیں۔ گرمی کے دنوں میں یہ خانہ بدوش مری کے گھنے اور ٹھنڈے جنگلات میں خیمے لگا کر اپنے بچوں کے ہمراہ ہر سال یہاں رہتے ہیں، جو دن بھر مری کے تفریح مراکز مار روڈ پر محنت مزدوری کر کے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتے اور رات انہی خیموں میں گزارتے ہیں۔ یہ خانہ بدوش جدید تعلیم سے دور ہی صحیح مگر دین سے دور نہیں۔ خانہ بدوشوں کے بچے تعلیم کے بجائے کھیل کود میں مصروف ہیں۔ یہ خانہ بدوش کھانا پکانے کے لیے دور دراز سے خشک جھاڑیاں اور پانی لا کر گزارا کرتے ہیں، مگر دودھ کے اصول کے لیے مویشیوں کے ساتھ ساتھ بکریاں بھی پال رکھی ہیں۔ ان خانہ بدوشوں کا کہنا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے آئے تھے، مگر کسی بھی حکومت نے ابھی تک ہماری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ سن 47 کے پیچھے آ گئے تھے، چھت کوئی نہیں ملی تھے، مری بچ گزارا کرنی ہے، ٹینٹ لا گئے۔ اور عرصہ دراز سے گرمیاں مری کے جنگلات اور سردیاں میدانی علاقوں میں خیمے لگا کر گزارتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک جانب ملک بھر سے گرمی کے ستائے سیاح ملکہ کوثر مری آ کر یہاں کے خوبصورت موسم اور نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جبکہ دوسری جانب گرمی کے ستائے سینکڑوں خانہ بدوش
अपने अहल खाना के हमरा टेंट लगाकर यहाँ के खूबसूरत जंगलात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बगैर छत के ये खाना बदोश हुकूमत वक्त के लिए लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन आरिफ सईद के साथ सरदार मोहम्मद इकबाल, दुनिया न्यूज़, मरी। ओकाड़ा से कामरान सिकंदर। मुल्क में हालिया दिनों में उठने वाली दहशत गर्दी की लहर के पेश नज़र इस साल रमज़ानुल मुबारक और ईद उल फितर के मौका पर शहर की तमाम मसाजिद और इमाम बारगाहों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए और माजी की निस्बत इस हवाले से तमाम मजहबी इबादत गाहों पर पुलिस की अजाफी नफरी भी तैनात की गई थी, जबकि मसाजिद और दीगर इबादत गाहों पर इंतजामिया की जानिब से स्कैनर भी नस्ब किए गए थे। इस हवाले से DPO ओकाड़ा अजीम अरशद ने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि ज़िला भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और इस हवाले से तमाम SHO साहिबान को हदायत भी जारी की गई है, जबकि SP इन्वेस्टिगेशन ताहर मकसूद और SHO सिटी ए डिवीज़न मलक अमानत ने भी गुफ्तगू करते हुए बताया कि मजहबी यहाँ महंगी और सिक्योरिटी इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम से मुशावरत का सिलसिला जारी है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़या से बचने के लिए पेशगी मनसूबाबंदी की जा सके। कैमरामैन यूसुफ उमर के साथ कामरान सिकंदर, दुनिया न्यूज़, ओकाड़ा। और अब एक नज़र सुबह पंजाब से मौसूल होने वाली चीदा चीदा खबरों पर। मियांवाली में वतन कार्ड की तकसीम सियासी बुनियादों पर हो रही है। नून लीग के नुमाइंदों के इलाकों में सैलाब न आने के बावजूद कार्ड तकसीम, मुखालिफ उम्मीदवार के मुतासरा इलाके भी महरूम रहे। मियांवाली के ऐसे इलाके जहां सैलाब नहीं आया उनमें यूनियन कौंसिल, शहबाज खेल, UC वताखेल, UC झामरा, गुलमेरी, सोराब वाला, बिलोखेल, अहमद खान वाला, बटियां शामिल हैं। यहाँ तो नून लीग के MNA उमर हयात रोखड़ी और MPA अली हैदर नूर वतन कार्ड तकसीम करा रहे हैं, जबकि यूनियन कौंसिल वताखेल का मोहल्ला कादराबाद सैलाब से मुतासिर हुआ है, मगर वहाँ मुखालिफ उम्मीदवारों के वोटर्स की मौजूदगी के बायस वहाँ भी वतन कार्ड तकसीम नहीं किए जा रहे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के नायब सदर और साबिक MPA दीवान मुश्ताक अहमद ने कहा कि मुल्क तारीख के स्याह तरीन दौर से गुजर रहा है। सैलाब से मुतासरा खानदानों को हमने तनहा छोड़ दिया तो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। साबिक MPA दीवान मुश्ताक अहमद ने 20 लाख के इमदादी सामान की सैलाब से मुतासरा इलाकों में रवानगी के मौके पर कहा कि वफाकी हुकूमत की नाकस मनसूबाबंदी और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में सुस्त रफ्तारी से मसाइल में इजाफा हुआ। उनका कहना था कि उन्होंने सैलाब से मुतासरा खानदानों के लिए इससे पहले 8 लाख रुपए का चेक वज़ीर आला पंजाब को पेश किया और अब 20 लाख रुपए की खती रकम से अशिया खुर्दनोश जिनमें आटा, चीनी, दालें, घी, पत्ती, खुश्क दूध, बिस्किट, मिनरल वाटर, नए कपड़े, कंबल और दीगर सामान शामिल है कि 2000 पैकेट तैयार किए ताकि इमदादी सामान से मुतासरा अफराद को कम से कम 2 हफ्तों का राशन बआसानी दस्तयाब हो सके। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की हिदायत पर मज़कूरा इमदादी सामान डेरा इस्माइल खान के मुतासरा इलाकों में पहुँचाया जाएगा। जनूबी और वस्ती पंजाब में पेट्रोल की किल्लत बढ़ गई है। गाड़ी और मोटरसाइकिल सवार मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल तलाश करते नजर आ रहे हैं। सैलाब के बायस पार्को रिफाइनरी का पैदावारी अमल मुतासिर हुआ है, जिसकी वजह से जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब में पेट्रोल की फराहमी का अमल मुतासिर हुआ। पेट्रोल की कमी के बायस अक्सर पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म हो गया और जिन पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब है वहाँ आवाम की बड़ी तादाद पेट्रोल हासिल करने के लिए कतारों में लगी नजर आ रही है। और नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन प्रोग्राम में आप देख सकेंगे थाना सिविल लाइन के इलाके में पसंद की शादी पर कत्ल होने वाले मियां बीवी के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ लवाहिकीन ने एहतजाजी मुजाहिरा किया।